عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے باوجود اس کے کہ جو ظلم اس ساتھ ہوا ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. سیاسی تحریک کا آغاز ہو گیا، آر یا پار ہوگا. 90 دن گزشتہ روز سے شروع ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس. کہا تحریک کا اعلان بانی نے کیا، وہی لیڈ کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو سزا کے لیے بھی تیار ہے. وقت ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. مخصوص نشستیں بھی لینی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور لاہور سے پشاور روانہ. خیبر پختونخوا جل رہا ہے اور تم لشکر سمیت پنجاب فتح کرنے نکلے ہو. تمہاری حکومت دولت اور طاقت کے بل پر قائم ہے. جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی عوام لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کو بسکٹ کھانے سے فرصت نہیں. مولانا فضل الرحمان پر الزام لگانے والے بتائیں خود کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے. تبدیلی تو دیکھیں یہ تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر اپوزیشن کے پاس اپنی نمبرز گیم پوری ہوں. اگر خیبر پختونخوا میں نمبر گیم پوری ہوگی تو تبدیلی آئے گی. ریہرسل ہم کریں گے انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا. اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم پوری ہو تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے. ریہرسل سینٹ الیکشن میں ہوگی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے. امید ہے سینٹ الیکشن اپوزیشن جماعتیں مل کر لڑیں گی. پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 26 ارکان کی نااہلی کا ریفرنس. اپوزیشن نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے بات چیت کے لیے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا. اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کہتے ہیں مصروفیت کے باعث مذاکراتی کمیٹی پر مشاورت نہیں کی. حکومت مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے چکی ہے جس میں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، چودھری شافع حسین، علی حیدر گیلانی اور دیگر شامل ہیں. پہلے چینی برآمد کر کے صنعتوں نے اربوں روپے کمائے، اب انہی کے لیے چینی درآمد کی اجازت. چینی برآمد کی اجازت کس نے دی؟ کیا کوئی جواب دہ ہوگا؟ چینی مافیا، بروکرز اور ذخیرہ اندوزوں کی تحقیقات کب ہوگی؟ سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے سوالات اٹھا دیے. کہا 30 کروڑ ڈالر کی چینی کی درآمد عوام کے مفاد میں نہیں. عام آدمی چینی کا بڑا صارف نہیں، اصل فائدہ خوراک اور مشروبات کی صنعت کا ہے. فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. قیمتوں پر کنٹرول میں ناکامی چینی درآمد کی دلیل نہیں بن سکتی. دنیا بھر میں کشمیری یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں. حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال. صدر آصف زرداری کا یوم شہدائے کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت. کہا کشمیری عوام کی جاری جدوجہد آزادی انہی 22 شہداء کی قربانیوں کا تسلسل ہے. کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا آج کے دن کشمیر کے مسئلے کا حل اور جموں کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. 13 جولائی 1931 کو آج ہی کے دن کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تحریک آزادی کی بنیاد رکھی تھی. ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کے فوجیوں نے 22 کشمیریوں کو شہید کیا تھا. صدر ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا، لیکن بھارت نے انکار کر کے یہ دروازہ خود ہی بند کر دیا. ہم سے انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا خون کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر کشمیریوں کو خراج عقیدت. پیغام میں کہا شہداء کے لہو سے اٹھنے والی آزادی کی پکار کو بندوق، قید یا کرفیو سے دبایا نہیں جا سکتا. یہ پکار نسلوں تک زندہ رہے گی. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. مقبوضہ کشمیر بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا. سری نگر اور جموں میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گا. یوم شہدائے کشمیر پر مظفر آباد میں ریلی کا اہتمام. شہداء سے یکجہتی کا اظہار. راولا کوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی نکالی گئی. شہداء کے لیے دعائیہ تقریب بھی ہوئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی.
مقبوضہ کشمیر بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا. سری نگر اور جموں میں سب ہلالی پرچم لہرائے گا. توانائی بحران سے نکلنے کے لیے سندھ کے پاس وافر وسائل موجود ہیں. سندھ کو اختیار اور سہولتیں دی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے. تھر کا کوئلہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے 2 نئے سولر پارکس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. وفاقی حکومت صوبے کے منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرے. مونسون کا ایک اور سپیل، ملک بھر میں بادل پھر برسنے کو تیار. محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی. ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید ہبس رہنے کا امکان. سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد اور سندھ کی ساحلی پٹی پر بارش متوقع. شکری انٹرچینج کے قریب مسافر بس الٹ گئی. 3 افراد جاں بحق، 30 زخمی، 18 زخمی چکوال، 8 پیمز اور 4 راولپنڈی منتقل. حادثے کی شکار بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی. دوستی کرنے سے انکار پر فیصل آباد میں لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. دوسری لڑکی زخمی ہوئی. پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کر لیے. جاں بحق لڑکی کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی. کراچی میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی. ایس پی کلفٹن عمران جاگیرانی سربراہ مقرر. تحقیقاتی کمیٹی نے حمیرہ اصغر کی ڈائری سے پاس ورڈ ملنے کے بعد 3 موبائل فون اور ٹیبلٹ کا ڈیٹا حاصل کر لیا. کرک کے نواحی علاقے میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 2 بچے زخمی. بھائی نے گھریلو تنازع پر بھائی، بھابھی اور بھتیجے کو قتل کر دیا. اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کی سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سمیت 20 اضلاع کے 28 سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا ہے. سندھ کے 10 اضلاع کے 14 سیوریج سیمپلز پولیو پازیٹیو نکلے. لاہور اور بلوچستان کے 3 اور کے پی کے 5 سیمپلز میں پولیو وائرس پایا گیا. اسلام آباد کے 2 اور آزاد کشمیر میں 1 سیمپل میں وائرس پایا گیا ہے. غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی. اسرائیل کی جارحیت برقرار. 24 گھنٹے میں 110 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر امدادی مرکز پر موجود فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں. 34 فلسطینی شہید ہوئے. فلسطینی حکام کے مطابق امداد بند ہونے سے غزہ میں 2 ماہ میں بھوک سے 67 بچے شہید ہو چکے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید. کہا غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے. اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو سنگین اور خوفناک انتخاب پر مجبور کیا. فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں. پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں. اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئی افسردگی ہوگی نہ ہی کوئی بیلسٹک میزائل ہوگا. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مذاکرات کے لیے ایرانی وزیر خارجہ کی پیشکش مسترد کر دی. فاکس نیوز سے انٹرویو میں کہا کہ ایران سے غیر معمولی معاہدے کی حمایت کریں گے. امریکہ اور اسرائیل اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ 1 سال میں جوہری ہتھیار بنا لیتا. اسرائیل سے جنگ کے بعد ایرانی حکومت مشکل میں ہے. نتن یاہو نے مزید کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایک مختلف امریکہ ہے جو آزاد ہے. وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ جیسا دوست اسرائیل کا کبھی نہیں تھا. اگر کوئی امن کے نوبل انعام کا مستحق ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہیں.
16 जून को इसराइल के तेहरान पर फिजाई हमले में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। न्यूज के मुताबिक हमले के वक्त तेहरान की इमारत में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर 6 मिसाइल दागे गए, जिनका मकसद हुकाम के निकलने का रास्ता बंद करना था। जूनियर हॉकी टीम एक और शानदार परफॉर्मेंस देने को तैयार। अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान टीम आज जापान से टकराएगी। चीन में जारी इवेंट में ग्रीन शर्ट्स नाकाबिल शिकस्त। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी। ग्रुप मरहले के भी चारों मैच अपने नाम किए। विंबलडन में अल्काराज के पास तारीख बनाने का शानदार मौका। टेनिस इवेंट का मेंस फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। अल्काराज से मुसलसल तीसरी बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाए सिनर को हराकर टाइटल की हैट्रिक कर सकते हैं। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला आज हो जाएगा। फाइनल इंग्लिश क्लब चेल्सी और पेरिस सेंट जर्मेन के दरमियान खेला जाएगा। चेल्सी ने सेमीफाइनल में ब्राजीलियन क्लब को शिकस्त दी थी। पीएसजी ने रियल मैड्रिड को हराया था।